إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف و توصیف ان کی بڑائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق زیبا ہے جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا. انتم درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے. محترم حاضرین جمعہ، حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، نوجوان صحابہ کرام اور آج کا نوجوان. اللہ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کے اعمال کیسے تھے، صحابہ کرام کی عبادت، صحابہ کرام دین کے لیے کس طرح کام کیا کرتے تھے اور ان کی جوانی کن کاموں میں گزرا کرتی تھی، اور اس سے ہٹ کر آج کا نوجوان اس کی جوانی کن کاموں میں گزر رہی ہے. ہر نوجوان کو اور ہر مسلمان کو یہاں سے اٹھنے سے پہلے پیغام لے کر اٹھنا ہے کہ مسجد سے باہر جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. کتنے چیزوں کی ہمارے اندر کمی ہے، ہم دنیا کے اندر کتنے ملوث ہو چکے ہیں، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے دنیا ہی کے اندر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، ان کے اعمال کیا تھے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ جو اللہ نے آپ کو اور مجھے جوانی عطا کیا ہے، اس تعلق سے اللہ سوال کریں گے. بڑی مشہور روایت آپ جانتے ہیں، جب قیامت قائم ہو جائے گی سارے لوگ میدان محشر میں کھڑے کر دیے جائیں گے. پیارے رسول میں فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس. کوئی بھی انسان ایک انچ بھی اپنے قدم کو آگے یا پیچھے نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالی اس سے 5 سوالات نہ کر لے. آپ غور کریں، پیارے سرکار فرماتے ہیں کسی کی مجال یہ نہ ہوگی کہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے دوبارہ کھڑا کر دیے جائیں گے تو اللہ ہر انسان سے سوال کرے گا، اور کسی کی مجال یہ نہ ہوگی کہ وہ جواب دیے بغیر وہاں سے ہٹ سکے. لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس. پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا. اللہ سب سے پہلے ہر انسان سے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے بتا تیری پوری عمر کن کاموں میں گزری ہے. ایک ہی سوال کافی تھا. پوری عمر کے اندر آپ کا بچپنا، جوانی، بڑھاپا سب آ چکا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسرا سوال کریں گے وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى. اے انسان، میں نے تجھے جوانی عطا کیا تھا، تو نے ان جوانی کے ایام میں کون سے اعمال کیا ہے، تیری جوانی کن کاموں میں گزری ہے. اللہ سوال کریں گے. آپ خود بتائیں کہ میری اور آپ کی جوانی کن کاموں میں گزر رہی ہے.
اگر اسی حالت میں ہماری موت آ گئی اللہ کے سامنے، اگر ہم کھڑے کر دیے جائیں تو میرا اور آپ کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کل رات سے لے کر آج دوپہر تک ہم نے کیا عمل کیا، کون سی نیکی کی، کون سی برائی کی، کتنے اچھے اعمال کیے، ہم کو یاد نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کی پوری زندگی کے تعلق سے اور خصوصاً اللہ رب العالمین جوانی کے تعلق سے سوال کرے گا۔ جوانی ہی ایک ایسا موڑ انسان کے اندر آتا ہے، انسان اگر سدھر گیا تو اللہ کا عابد بن گیا، اگر بگڑ گیا تو پھر شیطان کے راستے پہ نکل گیا۔ جوانی بہت اہم چیز ہے، اللہ ہر انسان کو عطا کرتے ہیں، اور جس انسان کو اللہ جوانی عطا کر دے پھر اس کے بعد جو سوالات اس تعلق سے ہوں گے، اللہ ہم تمام کو اس سے بچنے اور جوانی کے اندر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ایک اور روایت ہے جو کہ بیہقی کی ہے، پیرس میں فرماتے ہیں اغتنم خمس قبل خمس۔ پیرس نے کہا کہ 5 چیزیں آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانے۔ اکثر انسانوں کے اندر آتی ہے۔ سب سے پہلا ذکر اللہ کے نبی نے کہا شبابک قبل حرامک۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے، سٹیا دینے والا بڑھاپا، ایسا بڑھاپا جب آپ کسی کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، نبی پاک کہتے ہیں کہ ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے اپنے جوانی کے ایام کو غنیمت جانو اور اپنی جوانی ہی کے اندر نیک عمل کر لو۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے مجھے جوانی دیا ہے میں عیاشی کروں گا، من مانی زندگی گزاروں گا، اور جب بوڑھا ہو کر کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤں گا تب اللہ کروں گا۔ نبی پاک کہتے ہیں شبابک قبل حرامک، یہ جوانی جانے سے پہلے اور بڑھاپا آنے سے پہلے اللہ کی نیک عبادت کر لیا کرے۔ کیوں؟ اس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ایک اور روایت ہے جو کہ بخاری اور مسلم کی ہے، وہ بھی بڑی مشہور روایت۔ 7 طرح کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اس میں سے اس نوجوان کا بھی نام آئے گا، شاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنی پوری جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہو۔ جوانی کے تعلق سے ابھارا گیا ہے، آپ کی جوانی کے تعلق سوال کیا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر غنیمت جانو، ایک حدیث کے اندر جو انسان غنیمت جان لیا، عبادت کر لیا، کتنا بڑا انعام، حشر کے میدان میں اللہ کے عرش سے اس جگہ ملے گی۔ شاب نشا فی عبادت ربہ، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے اللہ ہم تمام کو جوانی کو صحیح کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے جانتے ہیں ایک اور حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں جاء ناس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا انبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنہ۔ حدیث کے الفاظ غور کریں، طویل حدیث ہے، انشاءاللہ میں پورا جمعہ اسی حدیث پہ بات کروں گا۔ اگر آپ لوگوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو جوانی کن کاموں میں گزارنا ہے اور ایک نوجوان اپنی زندگی کیسے گزارے اسے حل مل جائے گا۔ کچھ لوگ نبی پاک کے پاس آئے، اسلام کے تعلق سے سوال کیے، اللہ کے نبی نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ غور کریں، ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کی تعلیمات اچھی لگی، اسلام قبول نہیں کیا۔ جانے سے پہلے نبی پاک سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات بڑی پیاری ہے، آپ اخلاق کا درس دیتے ہیں، آپ نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، آپ ایک اللہ کی بات کا حکم دیتے ہیں، ہم تو اسلام قبول نہ کر سکے، ہاں البتہ آپ کچھ صحابہ کرام کو یعلمون القرآن والسنہ، قرآن اور حدیث کے علماء صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے کچھ نوجوانوں کو ہمارے علاقے بھیجتے ہیں تاکہ وہ دعوتی کام وہاں پر کرے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے علاقے والے اسلام قبول کر لے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ نبی پاک نے وہاں پر حدیث کے الفاظ ہے 70 صحابہ کرام کو بھیجا جو انصاری صحابہ کرام تھے۔
یقال لهم القراء، حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ وہ پورے علاقے میں سب سے بڑے ماہر قرآن تھے، قرآن کی تلاوت کرنے والے صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی نے اپنے پورے صحابہ کرام میں سے 70 صحابہ کرام کو چن کے نکالا، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے۔ کیوں؟ آپ کے اندر قرآن پڑھنے کا سلیقہ، آپ کے اندر اللہ نے جو تاثیر دی ہے قرآن پڑھنے کی، وہ بہت ہی اعلیٰ تاثیر ہے۔ آپ بہت بڑے قاری ہیں، علماء صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے نبی نے 70 صحابہ کرام کو چن چن کے نکالا اور کہا کہ آپ فلاں علاقے میں ان کے ساتھ جائیں اور وہاں پر دعوتی کام کریں۔ نبی پاک نے ایک خط بھی لکھا اس علاقے کے گورنر کو اور کہا کہ وہاں پہنچنے کے بعد میرا یہ خط ان کو پہنچا دینا۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ ٹیم نکل گئی۔ اب غور کریں، وہاں پہنچنے کے بعد ایک صحابی رسول جن کا نام حرام بن ملحان خط لے کر اس بادشاہ کے پاس پہنچے۔ اس کے بعد اس بادشاہ کے ہاتھ میں دیا خط، تو اس بادشاہ نے خط کو لیا اور پڑھے بغیر، وہ صحابی رسول یہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور وہ بادشاہ یہاں پر بیٹھا ہوا، اور اس نے خط دیکھے اور پڑھے بغیر پیچھے سے اشارہ کیا کہ اس انسان کو قتل کر دے۔ یہ اللہ کا دشمن انسان تھا، اسلام کا سخت کٹر مخالف تھا۔ صحابہ کرام جو صحابی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، خط دیکھے بغیر آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ پیچھے سے ایک آدمی آیا، بڑا نیزہ لیا اور ان کے گردن پہ مارا۔ حدیث کے الفاظ ہے جو ان کے حلق سے باہر نکل گیا، اور وہ صحابی رسول جن کے حلق سے باہر نیزہ نکل گیا، ان کے الفاظ کیا تھے؟ فزت ورب الکعبہ، اے میرے پروردگار، اے رب کعبہ کے مالک، اے میرے پروردگار، میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دینے کے لیے اس علاقے کے ہمیں اس علاقے کی طرف روانہ کیا تھا۔ اے اللہ، دین کی دعوت دیتے ہوئے دین کے کاموں میں مجھے موت آتی ہے، اے اللہ میں تو کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اس آدمی نے کہا کہ جاؤ، جتنے صحابہ کرام وہاں پر ہیں سب کو گھیرو اور قتل کر دو۔ اب یہاں پر رکے میرے بھائیوں، لوگ ان کو مارنے کے لیے، محاصرہ کرنے کے لیے آئے، اور ان صحابہ کرام کے اعمال کیا تھے اللہ کے نبی نے بیان کیا، صحابہ کرام نے بیان کیا، جو مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابہ کیسے تھے؟ دین کے سب سے بڑے عالم، جتنے صحابہ کرام تھے یہ 70 صحابہ کرام سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، کتاب و سنت کا علم رکھنے والے۔ اس کے بعد صحابہ کرام اور خود نبی کہتے ہیں یقرؤون القرآن ویتدارسون باللیل یتعلمون۔ حدیث کے الفاظ ہے، یہ وہ صحابہ کرام تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی جاتے، جس مجلس میں جاتے، یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام بازار کی طرف نکلتے، ہاتھوں میں قرآن ہوتی، ان کے الفاظ قرآن ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ صحابہ کرام نکلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی معمولی صحابہ کرام نہیں تھے، یہ نوجوان صحابہ کرام جن کی جوانی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزر رہی تھی۔ یقرؤون القرآن، قرآن کی تلاوت کرتے، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ، اور جیسے ہی رات ہو جاتی قرآن کا درس شروع کر دیا کرتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور جتنے اپنے علاقے میں صحابہ اکرام ہوتے، جتنے چھوٹے موٹے بچے ہوتے، یہ نوجوان صحابہ اکرام پورے علاقے میں گھومتے اور سارے بچوں کو لا کے جمع کرتے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد باضابطہ کلاس قائم ہوتی، یہ 70 صحابہ اکرام جو چھوٹے صحابہ اکرام ہوتے، بچے صحابہ اکرام ہوتے، ان کو قرآن کا علم سکھایا کرتے تھے۔ یتدارسون باللیل، رات میں قرآن کی تعلیم دینا، یتعلمون، قرآن کو سکھانا ان کا مشغلہ تھا۔ یہ نوجوان صحابہ اکرام تھے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے اعمال کیسے تھے؟
قرآن کی تلاوت کرنا، بچوں کو پکڑ کے لانا، قرآن کا درس دینا. کب تک؟ فجر کی نماز تک. اور فجر سے پہلے اپنے درس کو بند کر دیتے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے، اور فجر کی نماز اور درس ختم ہونے کے بعد ان کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ یجیئون بالماء، اپنے کندھوں کے اوپر بڑے بڑے مٹکے لے کے نکل جاتے. جہاں جہاں پر پانی نظر آتا وہاں سے پانی صحابہ کرام لے کر مسجد کے اندر آتے، مسجد کی پوری صفائی کرتے اور مسجد کے اندر پانی بھر دیا کرتے تھے تاکہ ظہر میں نماز پڑھنے والے اس وضو سے پانی سے وضو کرے اور نماز ادا کرے. یہ صحابہ کرام کیا مانتے میرے بھائیوں؟ تیسرا عمل حدیث کے الفاظ ہے جو کہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں. اب غور کریں میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کیا باتیں؟ مسجد کی صفائی، پانی وغیرہ بھر لینے کے بعد اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے کلہاڑے لیتے، یحتطبون فیبیعونہ ویشترون بہ الطعام لأہل السفر والفقراء. حدیث کے الفاظ ہے جنگل جاتے اور یہ صحابہ کرام لکڑیاں کاٹ کے بازار میں آتے اور بیچ کے جو پیسہ ملتا وہ خود کھاتے اور اپنے علاقے کے غریب اور مسکینوں کے اندر کھانا بانٹ دیا کرتے تھے. سماجی ورکر بھی صحابہ کرام تھے. ان کی پوری زندگی، ان کی پوری جوانی نیک کاموں میں گزری میرے بھائیوں. اور ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام، ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام جب اس علاقے کو پہنچے دعوتی کام کرنے کے لیے، اب غور کریں، دشمن چاروں طرف سے گھیر لیا، مارنے کے لیے یہ لوگ آئے تو صحابہ کرام کہہ رہے تھے ہم لوگ یہاں پر جہاد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو یہاں پر دینی کام کرنے کے لیے آئے ہیں، دعوتی کام کرنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں. ہم نوجوان تلوار کے لیے نہیں آئے ہیں، تلوار کے لیے نہیں آئے ہیں، کسی کو مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں. قسم خدا کی ہم اللہ کا پیغام اس علاقے کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں. لیکن ظالموں نے نہیں سمجھا اور ان 70 کے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا. ایک اور الفاظ ہے حدیث کے الفاظ، وہ صحابہ کرام شہید ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے الفاظ کہہ رہے تھے میں یبلغ عنا نبینا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، اللہ کے نبی نے ہمیں دعوتی کام کے لیے بھیجا ہے، ہم دعوتی کام یہاں پر کرنے کے لیے آئے ہیں، اس علاقے کے اندر نبی کا حکم مان کے لیے آئے ہیں. اے اللہ یہ لوگ ہمیں قتل کر رہے ہیں، ہمیں مان رہے ہیں، اے اللہ ہمارے الفاظ، ہماری زندگی، ہماری دعوتی مشن کو نبی تک کون پہنچائے گا؟ کون پہنچائے گا ہماری باتوں کو؟ 70 یہاں پہ مار دیے گئے، لیکن کہتے ہیں اے اللہ ہماری باتوں کو کون پہنچائے گا کہ ہم آپ سے راضی تھے اور آپ ہم سے راضی تھے. اب غور کریں میرے بھائی، یہ صحابہ کرام اخلاص سے دعوتی کام کرنے کے لیے نکلے تھے، 70 وہیں پہ مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو اپنے الفاظ میں نبی کے سامنے پیش کیا، ورنہ مجھے اور آپ سے معلوم ہوتا کہ ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کے اعمال تھے، نوجوان صحابہ کرام کے اعمال تھے. نوجوان سیکھے کہ ہمیں عمل کیا کرنا ہے. 18 سال کے، 20 سال کے، 25 سال کے، 29 سال کے یہ نوجوان کیا کام کرے؟ اس جوانی کے اندر یہ صحابہ کرام مسجد میں آ کے سویا کرتے تھے میرے بھائی. رات میں نماز پڑھنا، قرآن کی تعلیمات حاصل کرنا، درس حاصل کرنا. اور آج کے نوجوان اللہ معاف فرمائے، کسی کو اگر کہا جائے کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر کے دکھائے تو آپ بتائیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے. ان کو نہیں معلوم اللہ کے نبی کی کتنی بیویاں ہیں، ان کو نہیں معلوم 4 خلیفہ ان کی عمر کیا تھی، انہوں نے کتنی خلافت کیا ہے، ان کے نام کیا ہے. آج کے نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے. کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ یہ صحابہ کرام کی جوانی ایسے کاموں میں گزری ہے جو دین کا کام کرتے، نیک عمل کرتے. اور یہاں سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، تھوڑا نوجوان غور سے سنیں. اس حدیث پاک سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ گوگل سے علم حاصل کرنا جائز ہے نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ دیکھنا ہے
گوگل پہ ایمان لا لیے، ایک لفظ ٹائپ کیا، آپ کے سامنے پوری باتیں آ گئی، پڑھا آپ نے اور آپ علماء کے مقابلے میں آ گئے۔ یہ صحابہ کرام کے اعمال کیا تھے؟ علماء صحابہ کرام کے سامنے رات بھر دیگر صحابہ کرام آ کے بیٹھتے، تبادلہ خیال کرتے، قرآن کی آیت کریمہ پیش کرتے۔ تو میرے بھائیوں، آپ علم حاصل کرے گوگل سے نہیں بلکہ علماء سے حاصل کرے، مسجد کے امام سے حاصل کرے۔ آپ کا پہلا گھر آپ کا گھر نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کا پہلا گھر مسجد ہونا چاہیے۔ آپ جوان ہیں، اللہ نے آپ کو قوت دیا ہے، آپ یاد کر سکتے ہیں، آپ مسائل کو اخذ کر سکتے ہیں۔ آپ علماء سے سیکھیں، اپنے علماء کے پاس آئے، بیٹھے یہاں پر آ کر علم حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، جب تک آپ علماء سے علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے میرے بھائی، جو کہ صحابہ کرام کے اعمال ہے۔ صحابہ کرام اپنے سے بڑے صحابہ کرام سے سامنے آ کر بیٹھتے، علم حاصل کرتے، سوالات کرتے، پوری رات علم حاصل کرتے۔ اور آج کا نوجوان پوری کی پوری رات فلمیں دیکھتا ہے، تہجد تو پڑھنا دور کی بات ہے۔ آج کے نوجوان کی صبح 10 بجے ہوتی ہے، وہ فجر کی نماز کیا پڑھے گا؟ آج کا نوجوان کیا اللہ کے سامنے منہ دکھائے گا؟ کیا توحید کا کام کرے گا؟ آپ غور کریں، ایسے حالات میں جہاں پر اللہ کے نبی کے خلاف، اسلام کے خلاف، صحابیات کے خلاف، صحابہ اکرام کے خلاف الزامات اٹھ رہے ہیں، ان کی گستاخی ہو رہی ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی اگر پوچھ لے، اے نوجوان، اللہ نے تجھے موقع دیا تھا، اللہ نے تجھے علماء دیا تھا، آپ کے علاقے کے اندر علماء اکرام تھے، مسجدیں تھی، سب کچھ وہاں پر تھا، تو نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ تو نے میرا دفاع کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ اور یہ سوال صرف نوجوان سے نہیں، میرے آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ علم حاصل کریں، علماء سے علم سیکھیں، علماء سے جڑے، اور کبھی بھی اپنے اوپر نہ جائے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے، میں مسائل سیکھ سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں اپنے آپ سے، آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ منہج سلف پہ قائم رہیں تو آپ کو باادب ہو کر علماء سے جڑ کر ان سے حاصل کرنا ہوگا، جو کہ صحابہ کرام، نوجوان صحابہ کرام کے اعمال تھے۔ آج کا نوجوان دو مسائل کیا سیکھ لیا؟ علماء کی مجلس میں بیٹھنا اپنے آپ کو حقارت سمجھتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ بہت ہی خبیث لوگ ہوتے ہیں، اللہ ہم تمام کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ چند مسائل یاد کر لینا، چند باتیں یاد کر لینا اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بے وقوفی ہے میرے بھائیوں۔ جو کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم رات بھر قرآن کا درس دیتے، صحابہ کرام کو قرآن کا علم سکھاتے، تب جا کر یہ صحابہ کرام علماء صحابہ کرام میں شمار ہوتے، اور تب جا کے اللہ کے نبی انہیں دعوتی کام کے لیے دوسرے مقامات پر بھیجتے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پاک کے اندر ایک تو دعوتی کام کرنا نوجوانوں کو، اور دوسرا اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو جسم دیا ہے، تو آپ اپنے جسم، اپنے مال، اپنے وقت کے ذریعے سے غرباء اور مساکین کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں۔ یہ نوجوان صحابہ کرام کے اعمال تھے۔ آئیے جانتے ایک اور واقعہ، شاید آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مالدار ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے خوبصورت ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہیئر سٹائل نکالتے ہیں یا بناتے ہیں، ہم جو لباس پہنتے ہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہم سمجھتے ہیں۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، اگر آپ واقعتاً مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں آپ، تو آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں، خصوصاً حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ابھی واقعہ پیش کرتا ہوں۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس صحابی کا واقعہ، اللہ ہم تمام کو اس صحابی کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے بڑے مالدار،
اور مالداروں میں مالدار، اتنے بڑے مالدار مورخین نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر لباس پہن لے ان کی زندگی میں دوبارہ اس لباس کو پہننے کی باری نہیں آ کرتی تھی۔ ایک مرتبہ لباس پہن لے، اتار دے تو دوبارہ ان کی زندگی میں اس لباس کی باری نہ آئی، اتنے ان کے پاس لباس تھے۔ جو جوتا وہ پہنتے تھے، حضر موت ایک علاقہ ہے، وہاں سے جوتا بن کے آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جوتا پہن لے تو دوبارہ اس جوتے پہننے کی باری نہیں آیا کرتی تھی، اتنے بڑے مالدار ہیں۔ اور پورے مکہ کے اندر یہ خوبصورت صحابی، نرم لباس پہننے والے، اور ان کا ہیئر اسٹائل اتنا مشہور تھا کہ صحابہ اکرام تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی خود تعریف کیا کرتے تھے۔ بہترین ان کا ہیئر اسٹائل ہوا کرتا تھا، ان کی چال، ان کی شان، چلنے کا انداز، بات کرنے کا انداز جو ان کا تھا سب سے الگ انداز تھا۔ اور یہ اتنا قیمتی عطر لگاتے، ہر دن لگاتے، ایک مرتبہ اس گلی سے گزر جائے تو صحابہ اکرام اور آپ لوگ وہاں سے چلتے تو پہچانتے تھے کہ یہاں سے مسافر گزر گئے ہیں۔ بڑا قیمتی عطر وہ لگاتے تھے، گزر جانے کے کئی گھنٹوں تک وہاں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے اور مالدار خاندان کے بیٹے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اب دیکھیں اسلام قبول کیا، اسلام اس صحابی نے قبول کیا، دار ارقم پہ نماز پڑھتے گئے نبی کے ساتھ۔ ان کے دوست عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا، جا کے ان کی ماں سے شکایت کر دیا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے، محمد کی پیروی کر لیا ہے۔ اور ان کی ماں کٹر اسلام کی دشمن تھی۔ اب غور کریں، جب ماں کو معلوم ہوا، ماں نے قیامت قائم کر دی، بچے کو مارنا شروع کر دیا، ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا، پورے خاندان والے جمع ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ہے، ہمارے خاندان کا چشمے شراب اسلام قبول کر دیا ہے، محمد کی بات مان رہا ہے۔ ماں بڑے غصے میں آ گئی، مارنا شروع کیا اپنے بچے کو۔ خاندان کے لوگوں نے کہا کہ جوان ہے، سدھر جائے گا، چھوڑ دو، اسے کیوں مارتی ہو، اسے آج نہ تو کل عقل ٹھکانے پہ آئے گا، سمجھ جائے گا۔ ماں کٹر دشمن تھی اسلام کی، کہا کہ بیٹے اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تجھے رہنا ہے، تجھے اسلام کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ آج کے بعد سے میں تیری ماں نہیں اور تو میرا بیٹا نہیں۔ اتنا بڑا حکم رکھ دیا گیا۔ صحابی رسول روتے ہوئے اپنے ماں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ماں کے بڑے لاڈلے، بڑی عزت کرنے والے ماں کے فرما بردار بیٹے تھے۔ ماں نے کہا تو رونے لگے کہ اپنی جان اسلام آپ بھی قبول کر لے، آپ کو نہیں معلوم کہ اسلام کیا چیز ہے۔ ماں نے کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول نہیں کر سکتی، بلکہ تجھے اسلام کو چھوڑنا ہوگا۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، صاحب رسول نے کہا کہ میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑے گا تو لہٰذا کہا کہ جاؤ اس کے پورے کپڑے اتار دو۔ ماں نے اپنے بچے کے کپڑے اتارنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہمارا کھاتا ہے، ہمارا پیتا ہے، ہمارا پہنتا ہے اور محبت کی بات مانتا ہے، نہیں، تجھے پورے کپڑے اتار کے یہاں پہ پھینکنا ہوگا اور یہیں سے تو وہیں پہ نکل جا۔ لوگوں نے کپڑے اتارا مصعب بن عمیر کے۔ آپ غور کریں، روتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہے تھے کہ اپنی جان، اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے کچھ کپڑا تو دے دے، پورا لباس کیوں اتارنے کا حکم دیتی ہے؟ ماں نے غصے میں پیر پہنچنے کے ٹاٹ کے پھینک دیا، کہا کہ لے اسے پہن لے۔ اور اتنا چھوٹا ٹاٹ کا کپڑا تھا، غور کریں، سامنے اور پیچھے بس اتنا ہی وہ لمبا تھا، سامنے اور پیچھے باندھ لیا اور ماں نے کہا کہ نکل جا ہمارے در سے۔ بیٹا وہاں سے نکل گیا روتے ہوئے، اور جب آگے نکل گیا، ببول کے کانٹے تھے، کانٹے نکال لیے اور یہاں پر اسے چبو لیا اور اسے تیمم کی طرف باندھ دیا۔ اور یہ صحابی اپنے دونوں ہاتھوں سے، اتنے بڑے صحابی، سارے مکہ والے دیکھ رہے ہیں، کون؟ مصعب بن عمیر۔ ایک مرتبہ لباس پہن لے، ایک مرتبہ عطر لگائے، اس کی باری نہ ہے۔ آج کیا دیکھتے ہیں؟ اتنا بڑا مالدار صحابی اور ایسے جا لگا گئے، اس کے پاس اپنی شرمگاہ چھپانے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے۔ اور یہ صحابی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے علم حاصل کر رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے مصعب بن عمیر کو دیکھ لیا، وہ مصعب
ماندار مصعب بن عمیر اور ہمارے سامنے آج یہاں پر اندھا کھڑا ہوا ہے. صحابہ کرام پھوٹ کے رونے لگے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مصعب بن عمیر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم نے اسلام قبول کیا ہے. میری ماں نے قسم خدا کی میرے جسم کے اوپر سے کپڑوں کو نوچ لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اگر اسلام کو نہیں چھوڑے گا تجھے کپڑے اتارنا ہوگا. یہ صاحب روتے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی اس صحابی کی حالت کو دیکھ کے رونے لگے. صحابہ کرام نے قریب کیا, تسلی دی گئی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ لیا, بڑا بہترین نوجوان گئے, کپڑے پہنائے گئے اور کہا کہ اے مصعب بن عمیر اسلام کی تعلیمات حاصل کرو, ہم آپ کو ایک مشن کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں. اللہ پر غور کریں. اللہ کے نبی نے مکہ میں رہتے ہوئے مصعب بن عمیر کو مدینہ کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ وہاں پر دعوتی کام کرے, کھل کے دعوتی کام کرے. اے مصعب بن عمیر تم نے اسلام کے لیے لباس کو چھوڑ دیا, مالداری کو چھوڑ دیا, انشاءاللہ اللہ آپ کو جنت میں عطا فرمائے گا. یہ صحابی نکل پڑے اپنے مقام سے دعوتی کام کرنے کے لیے اور اللہ نے ایسا کام لیا ان کی دعوت پر آدھا مدینہ اسلام قبول کر لیا. یہ نوجوان صحابی اسلام کے لیے اپنے کپڑوں کو چھوڑ دیا, جائیداد کو چھوڑ دیا, اپنے رشتہ کو چھوڑ دیا اور آج ایک نوجوان ہے جو اسلام میں ہوتے ہوئے غیروں کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا, غیروں کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا, نبی کی سنت کے لیے نبی کی سنت چہرے سے نکال دیا. آج کے نوجوان ہے, کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ آپ بھی تو نوجوان تھے اور وہ بھی ایک نوجوان تھا. آپ غور کریں, جنگ احد قائم ہو گئی. یہ صحابی اور نبی کی درس گاہ میں بیٹھنے والے, اب غور کریں اگر کوئی جان لینا نبی کی درسگاہ کیسی ہوا کرتی تھی. بس آپ ایک تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں. آج ہمارے پاس بھی درسگاہ ہے, ہم بھی قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ غور کریں اللہ کے نبی کی درس کیسا ہوا کرتی تھی. ایک صحابی اسلام قبول کرے, اسلام کی تعلیمات حاصل کرے, اس صحابی کو علم کے میدان میں اتار لے, سب سے بڑا عالم, سب سے بڑے مفتی, سب سے بڑا قاری. پھر اسی صحابی کو علم کے میدان سے نکال کر خلافت میں لے کر آئے, سب سے بڑے خلیفہ, اور اسی صحابی کو خلافت کے میدان سے نکال کر جہاد کے میدان میں لے کر آئے, سب سے بڑے سپاہی. اللہ کے نبی کی درسگاہ کی حاصل تھی میرے بھائیوں. قرآن ایک سبجیکٹ, آج ہم ہزاروں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی کا ایک سبجیکٹ قرآن کی تعلیمات, اور قرآن ایک صحابی ایک قرآن پڑھتا ہے, قرآن کی تعلیمات حاصل کرتا ہے, دنیا کے ہر میدان میں کامیاب, ہر میدان میں کامیاب میرے بھائیوں. یہ صحابی رسول احد کے میدان میں پہنچے, وقت کے بڑے دائی مبلغ, سب سے بڑے دائی اور سب سے پہلے دائی کہاں پر پہنچے؟ جہاد کے میدان میں. اللہ کے نبی نے ان کو جھنڈا تھما دیا, کہا کہ آپ سب سالار ہے, پورے جنگ کا دار و مدار آپ کے اوپر ہوگا کہ اگر آپ جھنڈا سنبھالیں گے تو کامیاب ہوں گے ورنہ ہار جائیں گے. اور یہ صاحب رسول اپنے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے جنگ احد کے موقع پہ. غور کرو میرے بھائیوں, اور سارے لوگوں نے یہ سوچا جھنڈا اگر نیچے گر جائے گا تو اسلام ہار جائے گا, ہم جیت جائیں گے. خیر لمبا طویل واقعہ ہے, لوگوں نے آئے ان کو قتل کر دیا. ابن امیہ ایک آدمی تھا, جھنڈا پکڑے ہوئے تلوار سے لڑ رہے تھے, پیچھے سے آ کے اس نے ہاتھ کو کٹ کر دیا. ایسی ضرب ماری, ہاتھ کٹ کے نیچے گر گیا. جھنڈا اس ہاتھ سے پکڑ لیا اور کیا پڑھ رہے تھے؟ وما محمد الا رسول. جہاد کے میدان میں بھی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں, وما محمد الا رسول. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا, جھنڈا گر رہا تھا, اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے اپنی گردن سے جھنڈے کو سنبھال لیا اور کہہ رہے تھے وما محمد الا رسول. ہم نے اللہ کے نبی کے اوپر اسلام لے کر آیا ہے, جب تک جان آئے گی انشاءاللہ
یہ جھنڈا گرنے نہ پائے گا. آیت قرآن پڑھ رہے تھے اور اسی ظالم نے آگے سے نیزہ سینے پہ مارا, جان نکل گئی اور یہ صحابہ رسول نیچے گر گئے اور آیت کریمہ پڑھتے ہوئے نیچے گر گئے. جب اس صحابی جنازہ تیار کیا گیا, لوگوں نے عجیب و غریب معاملہ دیکھا. کون سے صحابی؟ بڑے مالدار صحابی. اتنا کم چادر ان کے پاس تھی, سر ڈھانپتے تو پیر نکل جایا کرتا, پیر ڈھانپتے تو سر نکل جایا کرتا. صحابہ اکرام بڑے غمگین ہو گئے, حیران ہو گئے, کیا کریں, کفن کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے ان کا. اب غور کریں میرے بھائیوں, نبی کو بلایا گیا, کہا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے. اللہ کے نبی, حدیث کے الفاظ ہے, اللہ کے نبی نے جب اس صحابہ رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جن کے بال بکھرے پڑے ہوئے ہیں, جن کے بالوں کی تعریف پورے مکہ والے کیا کرتے تھے, جن کے لباس کی تعریف پورے مکہ والے کیا کرتے تھے, خود نبی کیا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہے لقد رأیتک بمکہ وما أرق حلة ولا أحسن لمة منك. اللہ کے نبی یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو نکال پڑے. کہتے ہیں کہ اے مصعب بن عمیر, کیسا وقت آ چکا ہے, میں نے مکہ میں تجھے دیکھا تجھ سے بہتر لباس پہننے والا اور تجھ سے بہتر بالوں کو سجانے والا کوئی بھی نہیں تھا. اور آج کیا دیکھتا ہوں کہ تجھے ایک چھوٹی چادر میں پڑا ہوا ہے, تجھے کفن تک نصیب نہیں ہوا ہے. یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی, نوجوان صحابہ کرام اسلام کے لیے اپنے اسٹائل کو بھی چھوڑ دیا, اپنے کپڑوں کو بھی چھوڑ دیا, جائیداد کو چھوڑ دیا, امیری کو چھوڑ دیا. کیوں؟ دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے, لوگوں تک دین پہنچانا ہے میرے بھائی. آج ہم بھی ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہمارے باپ بھی مسلمان تھے, دادا بھی مسلمان تھے. نماز کیوں پڑھ رہے؟ ہم نے اپنے بابا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. اسے نہیں معلوم نماز میں کیا پڑھنا ہے, رکوع میں کیا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, جلسہ استراحت میں کیا پڑھنا ہے, تشہد میں کیا, نہیں معلوم. کہا کہ ابا کو دیکھ رہے تھے, ہم ایسے قرآن ایسی نماز پڑھتے ہوئے آئے. سوچو میرے بھائیوں, کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ اس جوانی کا سوال ہوگا. اگر ہم مر گئے کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ, میں تو کرکٹ دیکھ رہا تھا, واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہا تھا, پب جی تو بند ہو گیا ہے, پھر دوسرا گیم کھیل رہا تھا. اے اللہ, میری پوری جوانی فلمیں دیکھنے میں, لڑکیوں سے بات کرنے میں, غیر معلوم سے بات کرنے میں, اسٹائل کرنے میں, داڑھیوں کو کاٹنے میں, الگ الگ طریقے سے اسٹائل بنانے میں گزری ہے ہماری. یہی جواب ہوگا ہمارا, قسم خدا کی یہی جواب ہوگا ہمارا. کیوں؟ ہمارے اعمال یہی ہے, یہی ہمارے اعمال ہے. آج پوچھ لیں کسی نوجوان سے آپ, دین کے ارکان کتنے ہیں, دین کے اصول کیا ہے, درجات کیا ہے, نہیں بتا پائیں گے میرے بھائیوں, نہیں بتا پائیں گے. کسی فلم کے بارے میں بولو, پورا بتائیں گے آپ کو. کرکٹر کے بارے میں بتاؤ, پورا بتائیں گے. دیکھو یہاں کیا تھا, سنچری اس نے اتنی ماری تھی, وہاں پر اس نے یہ کام کیا. صحابہ کے بارے میں نہیں معلوم, دین کے بارے میں نہیں معلوم. یہ آج کا نوجوان ہے میرے بھائی. سوچو کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس. میرے بھائیوں, ایک اور ہمیں کام کرنا ہے, دعوتی کام کرے, مسجد سے جڑے, علماء سے جڑے, علماء کے سامنے. پھر کہہ رہا ہوں, گوگل سے نہیں, انٹرنیٹ سے نہیں, علماء سے علم حاصل کریں. بیٹھے ان کے سامنے, علماء سے حاصل کریں, تب جا کر آپ صحابہ کرام کی سنت کو ادا کریں. پھر کہہ رہا ہوں, اور ایک مرتبہ سنیں, علم اپنے علماء کے پاس, مستند علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ حضرت سلام پہ باتیں رہیں, یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی. اس کے علاوہ اللہ اگر آپ کو مال دے, اللہ آپ کو وقت دیا ہے, اللہ آپ کو طاقت دیا ہے, غرباء اور مساکین کے لیے کام کرے. اللہ ہم تمام کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا واقعہ اپنی باتوں کو ختم کروں گا انشاءاللہ. خلافت عمر بن خطاب کا واقعہ ہے. چونکہ یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کو دیکھ کر سیکھ رہے تھے سب چیزیں, دین کیسے پھیلانا ہے, قرآن کیسے پڑھنا ہے, اور لوگوں کی مدد کیسے کرنا ہے. یہ صحابہ کرام دیکھتے ہوئے آ گئے. عمر بن خطاب کا معمول کیا تھا, قرآن میں کشت کرتے, اپنے ہاتھ میں کوڑا لیتے. ان کا اصول کیا تھا, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جانا خاموش, جو باہر ملے گا باہر کھائے گا.
سزا دی جائے گی اسے. اگر ہمارے زمانے میں ہوتے نا تو کتنے گھنٹہ دیا دیتی ہے. ہماری جو صبح ہماری جو رات جو ہوتی ہے نا نیند کب آتی ہے؟ فجر کی اذان سن کے آتی ہے. ہاں اب سونے کا وقت ہو چکا ہے. یہ شیطان ہے. آپ غور کریں. عمر بن خطاب کا رول یہ تھا کہ ہاتھ میں کوڑا دیتے اور پورے علاقے میں گشت کرتے. کون چوری کر رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے نکلتے، تاکہ یہ ہماری رعایا امت آرام سے سو جائے اور ہم جو ہے ان کی حفاظت کریں. یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میرا گزر جو ہے ایک دیہات میں ہوا، ایک علاقے میں ہوا. عجیب و غریب منظر دیکھا. اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا منظر تھا؟ ایک آدمی، اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا معلوم نہیں کہ کون کس سے بات کر رہا ہے. ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا زاروں قطار رو رہا تھا اور اسی کے بازو میں ایک چھپرا تھا، ایک جھوپڑی تھی جہاں سے عورت کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. عورت کی آواز آ رہی تھی، ہائے اللہ میں مری، اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ درد برداشت نہیں ہوتا، اے اللہ میں مری، اے اللہ مجھے بچا لے. اس کی آواز کو سنتے ہوئے باہر جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی زاروں قطار روتا. عمر بن خطاب اس کے سامنے آئے، کہا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ اور چیخنے والی عورت یہاں پر کون ہے؟ سوال کیا. اس آدمی نے عمر کے سوال کرنے والے کون ہے کون پوچھا نہیں معلوم، اندھیرا ہوتا تھا. آپ غور کریں میرے بھائیوں. اس آدمی نے کہا کہ کیا بتاؤں، اتنا بد نصیب میں انسان ہوں، میری بیوی کا آخری دن ہے، آخری وقت ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کے بالکل قریب ہے اور تڑپ کے مائیں رو رہی ہے. میری بد نصیبی یہ ہے کہ میری بیوی کے سامنے ایک عورت بھی نہیں ہے جو اسے سنبھال سکے. بیوی وہاں پر روتی ہے، میں تو مرد کیا کروں؟ وہ باہر بیٹھ کے رو رہا تھا. آپ غور کریں میرے بھائیوں. عمر بن خطاب کا جو معمول تھا، کون عمر بن خطاب؟ آدھی دنیا کو فتح کرنے والے، آدھی دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے. ہمارے سے معمول نہیں. علم، مقام و مرتبہ اور حکومت کے اعتبار سے آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے صحابی. معلوم پڑا ہمارے خلافت میں ہماری بہن لاچار پڑی بھی گئے جو بچہ جن رہی ہے، جس کے پاس ایک عورت بھی نہیں. غور کریں میرے بھائیوں. یہ صحابی رسول دوڑتے ہوئے اپنے گھر آئے اور گھر میں آپ کی بیوی ام کلثوم جو حضرت علی کی بیوی سو رہی تھی رات کے اندھیرے میں، دوڑتے ہوئے آئے. کہا کہ کلثوم اٹھ جاؤ یہاں پر. بیوی نے کہا کہ آقا کیا بات ہے، کیا غضب ہو گیا ہے؟ عمر بن خطاب نے روتے ہوئے کہا کہ اے ام کلثوم، اللہ نے آپ کو ایسا موقع دیا ہے شاید زندگی میں یا اس امت نے کسی کو موقع نہ دیا ہو. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک مرد باہر بیٹھا ہوا، اس کی عورت اندر رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، اس بہن کی چیخیں میرے کانوں کے اندر ہے، اے ام کلثوم اٹھ جا. اور وہ بچہ جن رہی ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ میری خلافت کے اندر اسے پر تکلیف ہو جائے. اور یہ کون ہے؟ آدھی حکومت کے اوپر حکومت کرنے والے بادشاہ کی بیوی کہہ رہی ہے. کہا کہ عمر بن خطاب آپ یہاں پر صبر کر رہے، میں کچھ کپڑے جمع لیتی ہوں اور چلتی ہوں. عمر بن خطاب باہر سے کہتے ہیں کہ اے ام کلثوم باہر نکل جلدی. دوڑتے ہیں دونوں میاں بیوی استغفار کرتے ہوئے. عمر بن خطاب کہتے ہیں اے اللہ مجھے معاف فرما، میری خلافت میں میری ایک بہن رو رہی تھی اور میں اس کے در سے پہلے وہاں پر پہنچ نہیں پایا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما. بیوی کہتی ہے عمر بن خطاب جلدی چلو، مجھے معلوم ہے کہ ایک ماں کا درد کیا ہوتا ہے جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے، جلدی میرے ساتھ چلو. دونوں میاں بیوی دوڑتے ہوئے آپ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں یہاں پہ اندر چلی جاؤ. اپنی بیوی کو اندر بھیج دیا اور عمر بن خطاب ان کے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، فکر نہ کریں، وہاں پر ہماری بیوی وہاں پر گئی بھی ہے، وہ آپ کی بیوی کے ساتھ ہے. اس آدمی کو نہیں معلوم کہ ہمدردی کرنے والا کون آدمی ہے، کون آدمی ہے میرے بھائی، کسی کو نہیں معلوم. اندھیرا اتنا تھا، چہرہ کس کا ہے نہیں معلوم. کچھ دیر گزر جانے کے بعد اندر سے آواز آتی ہے اے امیر المومنین، اے عمر بن خطاب، اس آدمی کو بشارت دے دو اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا ہے. اس آدمی نے دیکھا عمر بن خطاب وقت کے خلیفہ
آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے، ان کی بیوی، آدھی دنیا کی کوئی ہمارے گھر پہ ہماری مدد کرنے کے لیے رونے پہ گلے پڑے اور کہا کہ عمر بن خطاب اللہ کی قسم آپ نے انصاف کیا ہے، ہم غریب، ہم لاچار، ہم بے بس، آپ نے ہماری مدد کیا۔ ہم نے کبھی نہ سوچا تھا کہ آپ اس طرح مدد کرتے ہیں۔ میرے بھائی صحابہ کرام، میرے بھائی، اللہ نے آپ کو مال دیا، اللہ نے آپ کو جوانی دی، اللہ نے آپ کو طاقت دیا، آپ غریبوں کی ضرورت کام کریں میرے بھائی، جائیں ان کے گھر کام کریں اور جو کچھ ہو سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے کریں میرے بھائیوں۔ اسی لیے یہ سارے خطبے کا پیغام یہی ہے، سب لوگ دین کا علم حاصل کریں، علماء سے جڑے، اللہ آپ کو پوچھے گا اور غیروں تک آپ دین کی دعوت کو پیش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني رحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويقوم بالصلاة